رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی مکمل آیت اور 184 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم کو پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ آ جائے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے. رمضان المبارک کا آج چوتھا دن ہے. 3 روزے، 4 تراویحاں مکمل ہو گئی. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی کو ملنا اس کی سعادت مندی اور اس کی خوش قسمتی کے لیے کافی ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ ملنا. مسند احمد کی روایت ہے کہ 2 صحابی تھے، 2 بھائی تھے. تو ایک کا انتقال غزوے میں ہو گیا، شہید ہو گئے، اور دوسرے بھائی کا جو انتقال اور ان کی جو وفات ہے، ان کی اپنی فطری ان کی وفات ہوئی 1 سال بعد. یہ مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ایک صحابی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، شہید ہو گئے، ان سے پہلے جن کا بعد میں انتقال ہو گیا وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. اپنے شہید بھائی سے ایک پہلے، جو اپنے شہید بھائی کے 1 سال بعد ان کی وفات ہوئی، لیکن جنت میں وہ جا رہے ہیں اپنے شہید بھائی کے سے پہلے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی کہ ایسا خواب دیکھا ہے میں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دوسرے بھائی ہیں جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا ہے، تو تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کو 1 مرتبہ ان کی زندگی میں پلس 1 مرتبہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا تھا. تو اس میں انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، بقیہ عبادتیں کی. ان عبادتوں کے عوض میں وہ اپنے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. جنت میں تو گئے دونوں ہی، لیکن یہ پہلے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور انہوں نے اس مہینے کو اپنی جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنایا عبادتوں کے ذریعے سے. یہ ہے میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ 1 مرتبہ بھی اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس کی وفات ہو گئی تو بھی اس کی خوش قسمتی اور اس کی سعادت کے لیے بہت بڑی بات ہے.
تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، جو گزشتہ خطبے میں ہم نے جملہ کہا تھا اسی کو آج تھوڑا سا تفصیل سے رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان جو ہے نا تربیت کا مہینہ ہے. 30 یا 29 دن عبادتیں کر کے 11 مہینے کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا نام رمضان کا مہینہ نہیں ہے، یا اس لیے رمضان نہیں ہے. تو رمضان تو عبادت کر لیے، پھر اس کے بعد میں 11 مہینے آزاد ہو گئے کہ زندگی بس اب تو اتنا ڈپازٹ کر لیا ہم نے، نیکیاں اتنی بیلنس میں کر لی، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سال بھر عبادت کرنے کی. کچھ لوگوں سے کہتے ہوئے سنا بھی ہم نے. یہ ہمارے زوال کی علامت ہے کہ بولے حضرت لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ اگر کسی کو لیلۃ القدر مل گئی 21 23 25 27 29 میں سے کتنا ہے؟ تو قرآن نے تو کہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ خیر اور برکت والی رات ہے. تو تقریباً 80 یا 83 سال ہوتے ہیں اسے. 80 یا 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا لیلۃ القدر میں. اب مزید عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ مزید عمل کی کیا ضرورت ہے؟ مزید عمل میں اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فجر میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمازوں کی پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ و خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے نام پہ دے دیا. اب کیا ضرورت ہے سال بھر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی؟ یہ زین لہم الشیطان سوء اعمالہم، شیطان جس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے اس میں سب سے بڑا اس کا جو بہکانے کا طریقہ ہے وہ گناہوں کو بیوٹیفائی کر کے بتاتا ہے، گناہوں کو خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا دعویٰ، گناہوں کو اچھی شکل میں پیش کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہم نے رات میں عبادت کی یا رمضان میں جو عبادتیں کی وہ اللہ تک پہنچی بھی یا نہیں پہنچی، اس کی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر پہنچی تو کیا میرے گناہ اتنے ہیں کہ وہ گناہوں نے ان اعمال کو ختم کر لیا؟ بندوں کے حقوق میرے اوپر اتنے تھے، اس وقت تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جن لوگوں کے جس نے حق مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی، اور آخر میں یہاں تک ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو گئی لیکن حق والے ابھی باقی رہ گئے. تو ٹھیک ہے، پھر ان کے وہ جو حق مانگ رہے تھے ان کے گناہ اس پر لاد دو. تو آیا تھا وہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر کے، اور اب ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے. تو کہیں میری نافرمانیاں اتنی تو نہیں ہے کہ وہ عبادت کو کوئی ختم کر دے. تو اس لیے بہرکیف رمضان یہ زندگی کی تبدیلی کے لیے تربیت کا مہینہ ہے. اصل میں زندگی کی تربیت، تبدیلی. رمضان المبارک اپنے ذریعے سے یا اللہ تعالی رمضان کے ذریعے سے اپنے بندوں اور بندیوں کے درمیان میں، ان کے اندر، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، ان کی پورے جسم میں، جسم کے اعضاء کے ذریعے سے جو اعمال کرتا ہے بندہ، ان میں کون سی صفات اور کون سی کوالٹی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے، ان صفات کے سلسلے میں آج تھوڑی سی ہم کو بات کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہے اخلاص نیت. جو کام کرو صرف اللہ کے لیے کرو، نیک عمل، اخلاص. یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے جس کو نصیب ہو جائے. کچھ اہل علم نے کہا ہے جو اخلاص والے جو لوگ ہیں وہ زمین پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے چراغ ہے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے راستے بتاتے ہیں.
کون لوگ؟ جو اپنے اعمال میں مخلص ہوتے ہیں، اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ پہلا سبق اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے ہر بندے مومن، مرد یا عورت ہو، ان کے درمیان اندر پیدا کروانا چاہتا ہے۔ ایک اہل علم نے لکھا ہے کہ کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ نوٹیفائی کرنے کے قابل سمجھے نہیں جاتے، لوگ ان کو نوٹس نہیں کیا جاتا، ان کو کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں لوگ آؤ بھگت کر کے ان کو سیٹ نہیں دیتے ہیں، ان کو آگے نہیں بلاتے، کل ملا کر کے دنیا میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، مجہول لوگ ہوتے ہیں، نامعلوم لوگ ہوتے ہیں، گمنام لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن معروف فی السماء، لیکن آسمان میں ان کا بہت چرچا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ بڑے عزت و احترام کی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ، اللہ کے کچھ وی آئی پی فرشتے ہیں، وہ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو اخلاص کا اتنا اعلیٰ معیار اپنے عمل میں رکھتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کے عمل کی اطلاع اس کے دوسرے ہاتھ تک کو نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بے نام ہے، وہ دنیا میں گمنام ہے، لیکن اللہ کے پاس نام والے لوگ ہیں، وہ اپنی اخلاص کی بدولت اور اپنے عمل کی بدولت، اور وہ کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ نوٹس کیے جاتے ہیں، اشتہار میں ان کا نام، فنکشن میں ان کا نام، فلاں جگہ پہ وہ ہر جگہ وہ ڈسپلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کوئی نام ہی نہیں ہوتا ان کا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عزت و جاہ کے لیے، عہدے منصب کے لیے، شہرت کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ 10 روپیہ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں تو ان کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بندہ میری تعریف کرے یا وقت ضرورت اس کے ذریعے سے میں کوئی کام لوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ شہرت والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل ہو نیک، یا بڑے سے بڑا ہماری نظر میں جو عمل ہے، اس کو خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ مخلوق کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، دنیا دار کیا بولیں گے، وہ جو بولیں گے وہ بولیں گے، آخری ایک ہی جملہ بولیں گے، دنیا سے جب جائیں گے بہت اچھا بندہ تھا یا بہت نالائق بندہ تھا، یہ دو ہی جملے کہیں گے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کے لیے اپنے عمل کو ختم کرنا، اپنے عمل میں ریاکاری پیدا کرنا، اپنے عمل کو اللہ کی نظر میں گرا دینا، یہ کسی طرح کی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ رمضان آپ نماز پڑھیے، کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیجئے، کم از کم جس کو دے رہے ہیں اس کو تو معلوم ہے، حج کیجئے، آج کل تو ماحول بن گیا ہے، اب وہ موقع نہیں ہے اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، تو کیا چل رہا ہے؟ بولے 1 مہینے سے دعوت ہی چل رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے دعوت، کس لیے؟ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کرنا دعوتیں یا نہیں کرنا، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، وہ فقہی مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ ہے کہ یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اعلان کر بھائی فلاں تاریخ کو میں عمرہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اطلاع کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس لیے اطلاع کرنا کہ لوگ مجھے بلائیں، رشتہ داروں کو جمع کریں، مجھے کپڑا تحفہ دیں، مجھے ہار پہنائیں اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، یہ جانے سے پہلے حج کو برباد کر دیا، اللہ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے اپنے عمل کو برباد کر دیا، پہنچنے سے پہلے وہاں خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر گیا، لبیک یا اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے لوگوں میں اپنی پہچان اس لیے کروائی کہ تو انٹروڈیوس ہو، پہلے آنے سے پہلے تجھے حاجی کہا جائے، آنے سے پہلے تو لوگوں میں جو ہے عمرہ کرنے والا تصور کیا جائے، تیرے دل میں پہلے سے یہ نیت تھی، اب قبول کیا ہوگا ہمارا؟ تو اگر یہ ریاکاری کی اگر نیت سے اگر ہے
تو بہت خطرناک بات ہے، اور اگر اطلاع کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی گرین سگنل نہیں دیا جا رہا ہے کہ لوگ دعوتیں کریں اور ہم لوگوں سے دعوتیں لیں۔ کہنے کا مطلب ہر عمل کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں راز ہے، یعنی اس کو پورا کرنا۔ اب دیکھتے ہیں، دھوپ کا موسم ہے، ابھی چل رہا ہے، رہتا ہے، آپ سعودی جائیے، وہاں پر بھی دیکھیے، اور کسی گرمی کے ملک میں جائیے، افریقن ممالک میں جائیے، کسی اور جگہ جائیے، آپ دیکھیے ہر بندے مومن کے دل، جب وہ روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے وہ وضو کر رہا ہے، اس کے دل میں خدشہ ہے کہ کہیں ایک قطرہ میرے حلق سے اتر نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے کہ جس طرح آج تم اپنے روزے کو ٹوٹنے سے بچا رہے ہو صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کے ڈر اور خوف سے، اپنے ایمان کو موت تک بچائے رکھنا اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے، اور ہر عمل اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اخلاص کی ایسی مثالیں دنیا میں قائم ہیں، آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ وہ واقعہ پتہ ہے، ایک مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملاقات کے لیے آیا تھا، اب میں واپس نہیں جا، شام کو یہی رکنے والا ہوں۔ تو وہ مہمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ آج یہ مہمان گھر میں آیا ہوا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے گھر میں کچھ ہے کیا؟ ازواج مطہرات سے کہا کہ یہ مہمان آئے ہوئے کچھ ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یعنی کیفیت ہے یہ اللہ کے نبی کے گھر کی؟ ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ کچھ نہیں، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی میں کہ بھائی تم میں کا کوئی بندہ ہے، یہ چونکہ یہ صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کی مہمان نوازی تو مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے گھر میں کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مہمان نوازی کے لیے، ہے تم میں کا کوئی مہمان نوازی کرنے والا؟ تو وہ صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک میں کرتا ہوں مہمان نوازی۔ ٹھیک ہے، گھر چلے گئے، مسجد میں بیٹھے وہ صحابی مہمان، یہ گھر چلے گئے میزبان، بیوی سے کہا کہ دیکھو، وہاں سے ایڈوائز نہیں لی، ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں کہا، جا کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں کچھ کھانا بننے کا کچھ سامان تو ہے، میں نے دیکھا ہے، تو وہ کھانا بنانا، آج نبی کا مہمان اپنے گھر میں آنے والا ہے، تو کتنا کھانا ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے، نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ میں کھا سکتی ہوں، ہاں یہ ہمارے 2 بچے ہیں، یہ 2 بچے کھا سکتے ہیں، اتنا کھانا ہے بس۔ تو صحابی نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرنا، ان کو بہلا پھسلا کے سلا دینا، ہم بھی نہیں کھائیں گے، تم بھی مت کھانا، بچوں کو بھی بھوکا رکھیں گے، نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور کیا کہا؟ کھانے کے لیے میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، میں ایسی ایکٹنگ کروں گا کھانے کی بس، اور وہ پورا مہمان کھانا کھائے گا۔ ایسی مہمان نوازی دیکھیے دنیا کی آنکھوں نے، یہ اخلاص کی بنیاد پہ، یہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے۔ معاف کیجئے گا میں آگے جو جملہ کہہ رہا ہوں، میں آج کل کی جو ابھی افطار پارٹیاں جو ہوگی نا، وہ صرف نام و نمود اور شہرت کا مظہر دکھائی دیتی ہے بس۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ آگے ان سے کچھ کام نکلنا ہے یا ہم ان کے ذریعے سے کچھ کام نکلوا کے دینا ہے؟ غریب کو بلا کر یا اس کے گھر میں جا کر کے اس کے افطار کا انتظام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، الحمدللہ کم ہے۔ دکھاوا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، دکھا کر کے دینے والے لوگ۔ کیا بات ہے، فلاں صاحب کی طرف سے افطار پارٹی آج، فلاں صاحب کی طرف سے افطار پارٹی آج، کھلا دیا کھانا، بچے رو کے سو گئے اور وہ دونوں بھوکے کھانا کھا رہے۔ آپ بھی کھاؤ، ہاں میں کھا رہا ہوں کھانا۔ اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کی نماز کے وقت تک وحی نازل کی، یہ وہ لوگ ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس کا ریوارڈ چاہتے ہیں نہ اس کی طرف سے ووٹ آف تھینکس چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بھائی بہت اچھا، شکریہ، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، کوئی ہم کو شکریہ کہے اس کی بھی اپیکشا نہیں ہے، اس کی بھی امید نہیں ہے، اس کی بھی آشا نہیں ہے، اور اس کا بھی تقاضا نہیں ہے۔
اخلاص کی بنیاد پر. اللہ کرے ہمیں وہ توفیق ملے اخلاص کی. ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلا سبق. دوسرا سبق رمضان کے ذریعے سے عبادتوں میں اللہ کی نافرمانیوں پر اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کا سبق ہے رمضان. صبر اتنی بڑی چیز ہے. اخلاص کے بعد ہر کامیابی کی بنیاد صبر ہے اصل میں. اور آپ تعجب کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا کریں گے قیامت کے دن. صبر روزے میں اب یہ کھانا پینا, اپنی کیا کہتے ہیں فطری ضروریات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ معمولی صبر نہیں ہے. یہ صبر کی تربیت اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے سے کروا رہے کہ اپنے اندر صبر کا مادہ رہو. میں نے درس میں دوسرے یا تیسرے درس میں وہ بات رکھی تھی, تراویح کے بعد جو درس ہو رہا ہے, صبر جو ہے نا, صبر یہ ہمارے گھروں کی, ہمارے محلوں کی, معاشرے کی, دینی اداروں کی, دینی تنظیموں کی, عالمی پیمانے پر تمام انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے اصل میں صبر. اور یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگیوں کا سکون اکارت اور برباد ہو چکا ہے. صبر کا مادہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر. آپ نے دیکھا کئی مرتبہ ہم نے کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا ہم نے, قرآن نے نقل کر دیا ہے اس کو, انت ساحر, نعوذ باللہ تو جادوگر ہے, تو پاگل ہے. اور ایک ان ربک بالمرصاد ان ھذا لشیء یراد, تو مفاد پرست ہے. یہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان کہے گئے, لیکن آپ تاریخ کا, سیرت کا ایک چیپٹر یا وہ چیپٹر کا ایک لائن نہیں بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہو, اس کا جواب دیا ہو. آپ تم ہو یہ وہ واقعہ, حضرت ابو بکر کا واقعہ پتہ ہے. ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن رہے, اور جب اللہ کے حضرت ابو بکر نے کہا کہ تو ہی ویسا ہے, انت ہاکذا, تو ہی ویسا ہے جو کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا, وہ تو ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا اور واپس چلے گئے گھر. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ ایسے کھڑے سن رہے تھے, اور جب میں آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا تو بجائے آپ کو خوش ہونے کے آپ واپس ناراض ہو کے چلے آئے. تو کہا ابو بکر جب تک میں خاموش تھا میری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا, لیکن جب تم نے میری طرف سے کہنا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا, اور جہاں فرشتہ نہیں ہے وہاں پر میری کیا ضرورت ہے, میں نہیں نکل جاتا ہوں. کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, کسی نے ایک گالی دے دی رمضان کے مہینے میں تو اس کی ماں بہن کی عزت روڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. مالک کہنے والے, بڑے کہنے والے, مالدار کہنے والے, بڑے اپنے آپ کو لوگوں کی تربیت کرنے والے کہنے والے لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے ان کی ماں بہن کی عزت روڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. صبر نام کی کوئی چیز نہیں, نہ ہماری ماں بہنوں میں صبر کا مادہ رہا, نہ ہمارے بھائیوں کے اندر صبر کا مادہ رہا. اور اگر یہ صبر اگر ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوا, معاف کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا, یہ کوئی معمولی صبر ہے, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر روکے رکھنا, یہ معمولی صبر ہے. لیکن عین اسی روزے میں نافرمانی کا عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا نا, اللہ کی عبادتوں میں کوئی جو تکلیف پیش آ رہی ہے اس پر صبر کرنا, صبر علی الطاعہ کہا گیا ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, پھر بھی پڑھ رہے ہیں, یہ صبر کا مظہر ہے. یہ تراویح کی نماز پڑھ لی ہے, اب جا کر کے گھر میں کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے, پھر بھی پڑھ رہے ہیں, وہ صبر کا مظہر ہے. سحری کے وقت اٹھنا, بوجھ پڑ رہا ہے,
پھر بھی اٹھ رہے ہیں، صبر کا مظہر ہے۔ اتنے پہلے اٹھ رہے ہیں کہ کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں پھر سحری کریں، پہلے اٹھ رہے ہیں، صبر کا مظہر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری عبادتیں ہمیں اصل سبق دے رہی ہے صبر کا، ہر سیکشن میں، ہر مرحلے میں، ہر موقع پر۔ اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ملے۔ اگلا، اللہ کے اپنے اوپر نگراں ہونے کا احساس دلاتا ہے رمضان۔ رمضان اپنے اوپر اللہ، یعنی میں کوئی عمل کروں یا نہ کروں، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خیر کا ہو یا شر کا ہو، بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بندے مومن مرد عورت پر پیدا کروانا چاہتے ہیں اندر۔ آپ تنہائی میں ہو تو بھی اللہ ساتھ میں ہے۔ آپ سورہ مجادلہ کی آیت اٹھائیے، دل کو ہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینما تکونو، تم جہاں کہیں ہو، اگر تم 2 لوگ ہو تو تیسرے ہم ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جہاں تم 3 لوگ بیٹھ کر کے کوئی کام کر رہے ہو، چاہے وہ اللہ کی ناراضگی والا ہو، چاہے اللہ کی نافرمانی والا ہو، چوتھے ہم ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، چوتھے ہم ہوتے ہیں وہاں پہ۔ ہم جو کہتے ہیں نا، نہیں اب کوئی نہیں ہے، کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے نا، اب تو کوئی نہیں ہے، یہ اب تو کوئی نہیں ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کالج میں پڑھ رہے ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اکیلے میں ہو، مجمع میں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہا ہے؟ درس میں بتایا تھا ہم نے، سورہ فجر اٹھائی آپ، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ مرصاد جو ہے نا، مرصاد وہ جو گلیل ہوتی تھی پہلے، اور ابھی یہ گن کا دور ہے، گن مشین، تو اس میں نشانہ لگا کے گولی چلاتے ہیں، نشانہ لگا، نشانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا رب تم میں سے ہر ایک کو انڈیویجل طور پر نشانہ لگا کر دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو، ایوریبڈی، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اسی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نظر کی حفاظت کے بارے میں کہا ہے، مومن مردوں سے اور مومن عورتوں دونوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ سیدھا چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے صرف آنکھ کو کراس کر کے اگر دیکھ رہے ہیں، ہماری شولہ پور کی زبان میں کوری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو بھی کہو ان اللہ خبیر بما یصنعون، تمہارا رب تمہاری اس کوری نگاہ کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کروانا چاہتا ہے۔ تو پھر ممکن ہے کہ ایک بندہ مسجد کا فرما بردار ہو اور اپنے آفس کا نافرمان ہو، ایک بندہ اپنے مسجد کا، اللہ کی مسجد کا فرما بردار ہو اور اپنے گھر کا نافرمان ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کب نہیں ہو سکتا ہے؟ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرا رب مجھے ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک سبق ہے رمضان کا، جو رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو مجھے وہ استحضار کی کیفیت نصیب ہو۔ اور معاف کیجئے گا، یہ کیفیت سننے سنانے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کر صرف میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچوں، یا اللہ آپ نے مجھے زمین دی، آسمان دیا، آکسیجن سپلائی کروائی میرے لیے، میرے باڈی کے پورے جو آرگنز ہے اس کو پراپر فنکشن کروا رہے ہیں آپ، اور میں ہوں کہ آپ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں، آپ ہی کی دی ہوئی امانت کو آپ ہی کے خلاف استعمال کر رہا ہوں۔ اکیلے میں بیٹھ کے سوچنے سے یہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کر یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ آخری سبق، اچھا یہ جو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں نگرانی میں ہوں، یہ احساس جس کے دل میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والا بنے گا۔ آج سمجھ لیجئے، میرے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ بالکل اوپن بات ہے،
اگر وہ دنیا کے انسانوں کے لیے بھی نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، اور وہ اللہ کا بھی نافرمان ہونے سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی فارمولا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں تازہ رکھے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکے۔ ورنہ آج کی ٹیکنالوجی نے، آج کے فون نے، معاف کیجئے گا میں جو آگے جملہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بھی اللہ کے نافرمان پیدا کیے ہیں، حرم میں بھی اللہ کے نافرمان پیدا کیے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کے سین اور اللہ کے نافرمانی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں لا کر ہی بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کوئی بڑوں کا ڈر نہیں، کوئی جگہ کا احترام نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے آج کے دور میں۔ اگر ہے کوئی چیز اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس تو وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، جو اللہ تعالیٰ رمضان کے خصوصاً روزوں کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ آخری چیز جو رمضان کے روزوں کے ذریعے، رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتانا، سکھانا، سمجھانا چاہتے ہیں، وہ جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ آپ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں کا کوئی بندہ روزے سے ہو، نمبر 1، کسی طرح کی بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ روزہ وہی بے حیائی کی باتیں، ننگے پن کی باتیں، غیبت کی باتیں، چغلی کی باتیں۔ آپ دیکھیے نا، میں نے اس سے پہلے بھی رمضان میں کہا تھا، اعتکاف میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے۔ حرم میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر کے غیبت ہو رہی ہے، اب بچیں گے کہاں پہ؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ رکھے تو اپنی زبانوں کو بے حیائی سے روک کے رکھو، شور شرابہ مت کرو، جہالت کی کوئی حرکت اور جہالت کی کوئی بات نہ کرو۔ یہ کہا، اب تم تو بچ گئے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی سامنے والا الجھ رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی بات کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی تم کو الجھانے کی بات کہہ رہا ہے، آپ اپنے زبان سے صرف ایک جملہ کہو، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے گالی دی، آپ نے مجھے برا بھلا کہا، آپ نے مجھے مشتعل کرنے کے لیے کوئی ایسے جملے کہہ دیے جس سے مجھے غصہ آتا ہے، نہ میں غصہ کروں گا، نہ کوئی اس کا ریئیکشن دوں گا، صرف یہ کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ معمولی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کے بارے میں فرمایا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، یعنی اس کا حق اس کو حاصل کرنا ہے، اس کا حق ہے وہ لینا، لیکن اس کو اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں وہ حق مانگوں گا، لوں گا، تو اس کے نتیجے میں جھگڑا اور تکرار ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق والے سے کہ وہ حق کو چھوڑ دینا، جھگڑے سے بچنے کے لیے میں تمہارے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلانے کی ذمہ داری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہوں۔ جھگڑوں کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، رمضان میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی کیا بات ہے، بولے وہ فلاں جگہ رکا ہے، گاڑی لگانے پہ جھگڑا ہو گیا، اسٹال لگانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی افطار کا سامان لینے اور بیچنے پہ جھگڑا ہو، یہ حد کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھگڑے سے دور رکھو۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اگر ہمارے اندر یہ آ رہی ہے تو رمضان کا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آخری چیز، رمضان میں اپنے اولاد کی تربیت کا ایک بڑا موقع ہے۔ آپ دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، آپ چھوٹے بچے چاہتے ہیں کہ اٹھ کر کے ہم بھی سحری کریں، ان پہ روزے فرض نہیں ہے، ایسے چھوٹے بچے وہ چاہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں، اور اگر ابا امی نے اگر نہیں اٹھایا تو صبح میں اٹھ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ابو آپ نے اٹھایا نہیں ہمیں، آپ نے ہمیں سحری نہیں کروائی۔ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ ان کی اس سوچ کو صحیح سمت دیجیے۔ افطار کے وقت پوری فیملی کو لے کر کے بیٹھیے کچھ دیر اور کہیے بیٹا کیا چاہیے تمہیں، اور مجھے سائیکل چاہیے، مجھے فلاں چاہیے،
تو کہو بیٹا دعا کرو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، مانگ اللہ سے، اور اگلے دن لا کر کے دے دو آپ اس کو، اور کہو کہ اللہ نے تمہاری افطار کی دعا سن لی۔ یہ تربیت، وہ ہمیں موقع ہی نہیں ہے، یہ وہ موقع۔ تراویح میں دیکھیے بچے آ رہے ہیں، افطار میں بچے آ رہے ہیں، سعودیہ میں جا کر دیکھیے آپ، وہاں پہ سفرہ لگتا ہے، سفرہ حرم مکی حرم مدنی میں سفرہ کا مطلب دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے بڑے شاہی خاندان کے بچے ہوتے ہیں، غریب ضرورت مند بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں تعال یا شیخ، تعال یا شیخ، آئیے ہمارے سفرے پہ آئیے، یہاں بیٹھ کر کے افطار کیجیے۔ اور جب وہ افطار کرتے ہیں تو وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے وعدہ کیجیے کہ پورے 30 دن یہی افطار کریں گے آپ۔ یہ کیفیات اور تربیت عملی طور پر اگر ہم بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے بھی اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والے، اور لوگوں کی خدمت اور ہمدردی اپنے دل میں پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ کچھ اسباب تھے رمضان کے سلسلے میں جو شروع میں ابتدا میں ہمارے لیے بتایا جانا ضروری تھا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے جو اسباب اور نصیحتیں رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں پیدا کروانا چاہتا ہے، ان کے استحضار کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔